یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے ثواب پہنچانے کا، یہ بلٹی سسٹم مولویوں کے پیٹ تک جا کر رک جاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے دیگ چل رہی ہے، اس کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے مولوی کے پاس آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے اور کہتا ہے جی میری امی مر گئی، قرآن دے دو۔ ایک درویش اٹھتا ہے، ایک درویش سے قرآن مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 پارے پڑھے، اس کو دے دیے، وہ 3 پارے پڑھ کے دیتا ہے، وہ سٹاک اکٹھا کر کے اسے ایک قرآن کی خوشخبری دیتا ہے، جی ایک قرآن آپ کو مل گیا، وہ اس کے بدلے میں 500 ریال دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے مولوی کی جیب میں، اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اگر یہ کھاتا ہوتا کہ یہاں سے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے بھیجتا رہے، کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا رہے، تو امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا۔ امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام 2-4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں، تو لگے رہنا پیچھے۔ ہاں، جو انسان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو انسان خود کر کے گیا۔ یہ جو کلام بخشنے کا طریقہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے 4 کل پڑھے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس کو اصالہ ثواب کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب بندے جان کھاتے ہیں جی، میت بعد مردہ مر جاتا ہے، آپ اسے دفناؤ، اس نے جو عمل کیے ہیں وہی کام آئیں گے، بس عمل کام آئیں گے۔ یہ بات کی دعا نہیں پہنچتی۔ یہ شیعہ سنی مرنے والوں کے لیے 40 دن جناب ختم دلاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور اصالہ ثواب کی پتہ نہیں کیا کہ رسمیں بنا رکھی ہیں۔ یہ کچھ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ثواب مرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا، مرنے والے کو دعا کا لہذا جی دعا نہیں پہنچتی، مرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا۔ یہ شیعہ سنی اکٹھے ہوتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، برادری کھانے کھاتی ہے، دوست احباب آتے ہیں اور جی دعا مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کو دعا کا ثواب ہوگا۔ سب غلط ہے، عمل کام آئیں گے، مرنے کے بعد دعا کا ثواب نہیں پہنچتا۔ چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا۔ میری ایسے ذہنوں سے اپیل ہے کہ اگر مرنے کے بعد دعا میت کو نہیں پہنچتی، پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ اوہ ہوئے 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 متوجہ سر، آپ جی ہیں، آپ زندہ اٹھنا تو چاہیے نا کہ اگر میت کو، مرنے والے کو مرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا، پھر ہمیں بتایا جائے نماز جنازہ کیا ہے۔ اور اگر دعا نہیں پہنچتی پھر جنازے کا تکلف چھوڑو، ویسے بھی کچھ لوگوں کے بڑوں کی سیرت ہے جنازے چھوڑ جانا۔ جی مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا، قبلہ اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ۔ ثواب نہیں پہنچتا تو بس کہو کہ نہیں پہنچتا، اس کا مطلب ہے پہنچنے کا رستہ ہی نہیں ہے، تبھی نہیں پہنچے گا نا، رستہ ہوتا تو پہنچتا۔ آپ کہتے ہیں جی مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا، جب مرنے کے بعد نہیں پہنچتا تو پھر کچھ بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ لیکن میت جا رہی ہوتی ہے، مولانا ساتھ ساتھ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کا بیٹا بھائی رو رہا ہوتا ہے، قبلہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے کو، میت کو رویا جائے، اس کے عذاب اس کو پہنچتا ہے۔ یہ قبر ون وے ٹریفک ہے، عذاب پہنچ جاتا ہے، ثواب بولے ماشاءاللہ، زندہ ذہن بیٹھے سارے جواب دیں جی بسم اللہ۔ مطلب سوچنا تو چاہیے نا کم از کم۔ اور اس مقام پہ کیونکہ ہمارے بارے میں کچھ ذہن بنا دیے گئے ہیں کہ جی یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں بزرگان دین کا احترام نہیں کرتے، صحابہ کبار کا کوئی احترام سے ان کا ذکر نہیں کرتے، ازواج النبی امہات المومنین کی بات نہیں کرتے۔ ہو بھائی میرے، نفرتیں پھیلانا چھوڑ دو۔ ہمارے محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے ٹائم محبت کے لیے نہیں ملتا، لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال لیتے۔ لہذا نفرت والی بات نہیں ہے، آل محمد کے منبر کی ایک تہذیب ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، لہذا نہ کسی کی توہین کرتے ہیں، آل محمد کے منبر کا تقدس ہے۔ لہذا میں کلیئر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ یہ جو بات ہو رہی نا ثواب میت کو رونے کو عذاب پہنچتا ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کی زندگی میں بھی لوگوں نے پوچھا۔ میں نے جب تک سیرت النبی شبلی نعمانی کی وہ بک نہیں دیکھی تھی، میرے ذہن میں یہی تھا کہ رونے والے رو گے تو میت کو عذاب ہوئے گا۔ میں سمجھتا تھا یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کا ہے،
واقعی کہ بلا میرے ذہن میں میں بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں تب یہی تھا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جی میت کو رویا نہ جائے، میت کو عذاب ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں۔ وہ شبلی نعمانی کی کوئی 80 سال پہلے کے وہ ایک چھپی ہوئی کتاب سیرت نبی میرے، کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے نئی کتابیں چھپ رہی ہیں لیکن ٹائٹل وہی ہے، میٹر بدلا جا رہا ہے۔ جس کے گھر میں پرانی کتابیں ہوں وہ جیسے مکان کی رجسٹریاں سنبھالتے ہو نا، ایسے پرانی کتابیں سنبھال کے رکھا کرو۔ ہاں غنیمت ہے، خدا کی قسم وجود غنیمت ہے، ان باتوں کی قدر کیا کرو۔ یہ ایسے بزرگ دادا ابو کی کتاب ہے، یار ہمارے کام کی نہیں ہے بیٹا لے جاؤ، نہ انہیں سنبھال لو، سنبھال کے رکھو۔ وہ چیزیں ان میں ہیں، وہ نئی کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے زمانے کی بات پڑھ کے میں تو پریشان ہو گیا کہ ایک مسلمان نے کہا، میں ادب سے بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان نے کہا بی بی سے، ام المومنین آپ ایک مسئلہ بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو رونے سے میت کو عذاب پہنچتا ہے۔ متوجہ ہیں ویسے آپ؟ میت کو بی بی سے پوچھا گیا، ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو رونے سے میت کو عذاب پہنچتا ہے۔ بھئی ام المومنین نے اخیر کر دی۔ ام المومنین کہتی ہیں اگر رونا گناہ ہے تو عذاب رونے والے کو ہونا چاہیے، مردے کا کیا قصور ہے؟ لو دیکھو کمال نہیں ہوگے۔ لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، چلو ہماری نہ مانو، امی جی کی تو مان لو۔ اگر میت کو، اگر مردے کو عذاب یا ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو ہر بندے کی جنت جہنم کا فیصلہ قبر کی پہلی رات میں ہو جاتا، یہ قیامت کا دن مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اوہ متوجہ سرکار آپ جیئے جی، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لہٰذا ہم آل محمد کا ذکر کر کے بھی اپنے مرحومین کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ جن کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، ان کے وسیلے کے بغیر دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ لہذا ہم جب بھی دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ واحد قبیلہ ہے جو اللہ کی نماز میں شامل ہے۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔